اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جس کو پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے والے کے والدین کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے، اور اس کی اولاد زندگی کے ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی حاصل کرتی ہے۔ محترم ناظرین، خلیفہ چہارم مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علوم اور معرفت کے ایسے سمندر ہیں کہ جن کے کناروں کی حدیں انسانی عقل سے باہر ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسرار شریعت کے رمز شناس، کشور ولایت کے تاجدار، عزم و استقلال اور شجاعت اور بہادری میں بے مثال تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی آپ کو جنت کی بشارت سنائی اور دارین میں اپنا بھائی بتایا۔ اپنی چہیتی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے عقد نکاح میں دیا، اور من کنت مولاہ فعلی مولا کا مخصوص طرہ امتیاز بھی بخشا۔ آپ کے ایمان و عمل، زہد و تقویٰ کا ذکر اور دیگر فضائل و مناقب کا بیان قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے، اور بطور نمونہ چند آیات و احادیث سامعین کرام کی صفحات طبع کے پیش خدمت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن کی روشنی میں وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں، رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک اجر ہے۔ ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہوگا نہ غم ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی تھی جبکہ آپ کے پاس فقط 4 درہم تھے، اور آپ نے وہ سب خیرات کر دیے، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک پوشیدہ اور ایک اعلانیہ۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں یوں ارشاد ہوا ہے کہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ اور ناظرین، یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی کنیز فضہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہوئے۔ ان حضرات نے ان کی صحت پر 3 روزوں کی نظر مانی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحت دی، نظر کی وفا کا وقت آیا اور سب صاحبوں نے روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودی سے 3 سا جو لائے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ایک سا تینوں دن پکایا، لیکن اللہ کی آزمائش کے سبب سے تینوں روز جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھی گئیں تو ایک مسکین آیا اور کھانے کے لیے سوال کیا۔ دوسرے دن عین افطاری کے وقت ایک یتیم نے کھانے کا سوال کیا تو تیسرے روز اسیر آیا، اور یوں تینوں روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ تو تھی قرآن کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل۔ اب احادیث کی روشنی میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل جان لیجئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرے گا اور مومن ان سے بغض نہیں رکھے گا۔ ناظرین، آخر کی ان دونوں احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور آپ کے ساتھ دشمنی منافقت کی نشانی ہے۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، صوفیاء کرام، اولیاء کرام اور ہر وہ انسان جو دولت ایمانی سے مشرف ہونا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور بصیرت کا ضرور مطالعہ کرے، اور آپ کے اقوال اور ارشادات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو منور اور مزین کرنے کی کوشش کرے۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے اقوال اور ارشادات بلا شبہ دریائے علم و عرفان کے ایسے بے نظیر موتی ہیں جن سے آدمی اپنے اخلاق اور کردار کو آراستہ اور پیراستہ کر سکتا ہے، اور آپ کی زبان مقدس سے فرمائے گئے کلمات آسمان رشد و ہدایت کے وہ تابندہ ستارے ہیں
جن کی روشنی میں چلنے والا انسان کبھی اپنی منزل سے بھٹک نہیں سکتا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض اقوال اور ارشادات پیش خدمت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ بے وقوف کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نادانی کی وجہ سے نقصان پہنچائے گا، اور کذاب یعنی جھوٹے کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ تجھ پر دور کو قریب ظاہر کرے گا اور قریب کو دور بتائے گا۔ بخیل کی دوستی سے بچو، کیونکہ جب تجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ تجھ سے دور بھاگ جائے گا، اور بدکار کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ معمولی چیز کے بدلے تجھے فروخت کر دے گا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یقیناً جس قوم نے جنت کی لالچ میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی، اس کی عبادت تاجروں کی طرح ہے، اور جس قوم نے عذاب کے ڈر سے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی، اس کی عبادت غلاموں کی طرح ہے، اور جس قوم نے شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کی عبادت کی، اس کی عبادت آزاد شریف لوگوں کی طرح ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص صرف اپنے گناہوں سے ڈرے اور اپنے پروردگار ہی سے امید لگائے۔ جو شخص نہیں جانتا ہے وہ علم حاصل کرنے میں شرم نہ کرے، اور کم علم آدمی سے جب ایسا مسئلہ پوچھا جو اسے معلوم نہیں ہے تو یہ کہنے میں کہ اللہ جل شانہ بہتر جانتا ہے، اپنی بے عزتی نہ سمجھے۔ فرمایا کہ صبر ایمان کے لیے ایسا ہی ہے جیسا سر جسم کے لیے، جب صبر کا دامن چھوٹ جائے گا تو ایمان رخصت ہو جائے گا، اور جب سر نہیں رہے گا تو جسم بیکار ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو اچھے دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی بڑا عاجز وہ ہے جو اچھا دوست پا کر اسے ضائع کر دے۔ اسی طریقے سے ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے وقوف کا دل اس کے منہ میں ہوتا ہے، اور عقل مند کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے۔ مزید فرمایا کہ تیرے دوست تین طرح کے ہیں: تیرا اپنا دوست، تیرے دوست کا دوست، اور تیرے دشمن کا دشمن، اور تیرے دشمن بھی تین طرح کے ہیں: تیرا اپنا دشمن، تیرے دوست کا دشمن، اور تیرے دشمن کا دوست۔ فرمایا سب سے بڑی دولت عقل ہے، اور سب سے بڑی محتاجی اور تنگ دستی حماقت اور بے عقلی ہے۔ سب سے خطرناک دیوانگی تکبر اور غرور ہے، اور سب سے بڑی بزرگی حسن اخلاق ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، امت کی فلاح و بہبود اور خوشحالی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال وظائف اور علوم بھی بیان فرمائے ہیں کہ جن کی برکت سے امت کے افراد کبھی کسی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو پائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی بیماریوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قیامت تک آنے والی تمام بیماریوں کے سدباب کے لیے ایسا حل فرمایا کہ جس کے لیے کسی پیر اور عامل یا بزرگ کے پاس جانے کی قطعاً کوئی ضرورت بھی نہیں، اور گھر بیٹھے آپ اپنی اور اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں، اپنے عزیزوں، اپنے قرابت داروں اور اپنے جاننے والوں کی ہر بیماری کے علاج کے لیے اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے خود کوشش کر سکتے ہیں۔ انتہائی آسان سورہ مبارکہ ہے کہ جس کی تلاوت سے الحمدللہ بفضل خدا ہر بیماری کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے شرک کی مختلف اقسام اور بت پرستی کے خلاف اس سورہ مبارکہ کو جہاد کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں چھٹی سورت ہے جو مکہ میں پیغمبر علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ البتہ اس کی چند آیات کے بارے میں اختلاف بھی موجود ہے۔ بعض کا نظریہ ہے کہ یہ چند آیات مدینہ میں نازل ہوئیں، لیکن ان روایات سے جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورت کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی تمام آیات ایک ہی جگہ نازل ہوئیں، اور اس بنا پر وہ سب کی سب مکی ہوں گی۔ ناظرین، اس سورت کا بنیادی ہدف اور مقصد دوسری مکی صورتوں کی طرح ہی تین اصولوں یعنی توحید، نبوت اور قیامت کی طرف دعوت دینا ہے، اور جن روایات میں اس سورہ مبارکہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے ان میں بتایا گیا ہے کہ یہ سورت انتہائی بابرکت اور فضیلت اور اہمیت والی سورت ہے۔ جو شخص یہ سورہ مبارکہ ہر روز تلاوت کرتا ہے اس کے لیے مشکلات اور بند راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے ان کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ بے تحاشا رزق اور مال و دولت کے اسباب اسے مہیا ہوتے ہیں۔ اس کے والدین جو کہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں ان کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے۔ جن مرحوم والدین کی پہلے سے بخشش اور مغفرت فرما دی گئی ہو، جنت میں ان کے درجات اس سورت کی برکت سے بلند ہو جاتے ہیں،
اور جان لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ سورۃ الانعام ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ سورۃ الانعام کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اسے لے کر نازل ہوئے تھے، اور جو شخص اس سورت کو پڑھے اور اس کے سائے میں اس کی روح سرچشمہ توحید سے سراب ہو، تو وہ تمام فرشتے جو اس سورت کو لے کر زمین پر اترے تھے، یعنی 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، یعنی اس کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور فرمایا گیا ہے کہ اس سورت کی آیات میں غور و فکر کرنے والے مسلمانوں کی روح میں سے ہر طرح کا نفاق اور گندگی دور ہو جاتی ہے، اور اس کے کانوں کو سننے والا، آنکھوں کو دیکھنے والا اور دلوں کو دانا بنا دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس سورت سے صرف اس کے الفاظ پڑھنے پر قناعت کرتے ہیں اور اپنی ذات اور خاص مشکلات کے حل کے لیے طویل و عریض تقریبات اور نشستیں منعقد کرتے ہیں، جنہیں ختم انعام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ان تقریبات میں سورت کے مضامین میں غور و فکر کیا جائے تو نہ صرف مسلمانوں کی شخصی اور ذاتی مشکلات حل ہوں گی، بلکہ ان کے عمومی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ بہرحال اگر الفاظ پر غور بھی نہ کیا ہو اور صرف بطور وظیفہ ہی سورۃ الانعام کو پڑھا جاتا ہو، تب بھی سورہ مبارکہ کی فضیلت مسلمہ ہے۔ اس کے اذکار اور اوراد، یعنی اسے بطور وظیفہ کرنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں رہتا، لیکن اگر اس کے الفاظ پر غور کر لیا جائے تو سونے پر سہاگا ہے، اور ایسے انسان کی نسلیں سنور جاتی ہیں جو سورۃ الانعام کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ملاحظہ کرتا ہے۔ اس سورت کی برکت سے ہر اس مریض کو جس کو ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اور اس عمل کی برکت سے بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ یہ عمل ہر لا علاج مرض سے شفا پانے والا عمل ہے، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی اس سورت یعنی سورۃ الانعام، جو کہ قرآن کریم کی چھٹی اور مکی سورت ہے، یہ قرآن پاک کے 7ویں اور 8ویں پارے میں موجود بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی طاقتور سورت ہے۔ اس کو پڑھ کر جس مریض پر بھی پڑھے گا اور پڑھ کر دم کرے گا یا پڑھ کر پانی پلا دے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا عطا فرمائے گا۔ سورۃ الانعام جو کہ قرآن کریم کی سورت ہے، اس کو پڑھ کر آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو کم از کم 40 دن تک یہ عمل کر کے اسے پلانا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مریض جس کو ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہو، انشاءاللہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی اور بیماری کے لیے جو بلڈ پریشر ہو، شوگر ہو یا اس قسم کی بیماریوں کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں، اور ایک جگہ یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ آپ اس کو علاج کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر اگر کوئی بھی مسئلہ مسائل ہے تو علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ علاج بھی ضرور کریں، قرآن کریم سے بھی ضرور اپنا علاج کیا کریں، اور ساتھ ساتھ بے شک ڈاکٹری علاج بھی کروائیں، لیکن قرآن کریم کا علاج بھی آپ کو لازمی کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن مجید سے ہی اپنے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یونان کا ایک بہت بڑا طبیب آیا، اس نے سوچا کہ مدینہ میں آ کر ایک طبیب خانہ کھولوں، تو اسے وہاں پر کافی عرصہ گزر گیا لیکن اس کے پاس کوئی مریض نہ آیا، تو بہت ہی مجبور ہو کر مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ حضور مجھے 1-2 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے لیکن میرے پاس کوئی مریض ہی نہیں آتا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کے یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتا؟ تو نبی علیہ السلام مسکرا دیے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان صحابہ سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جب بھی کوئی بیماری، جب بھی کوئی تکلیف، جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو ہم سورۃ الفاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے سر درد سے لے کر بڑی سے بڑی بیماری سے اللہ پاک اسی طرح شفا عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا طبیب قرآن مجید کو بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ بھی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا عمل ہے، اسے آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ آپ کی تمام طرح کی بیماریوں کو دور کرے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آئیے آخر میں مل کر اللہ کریم کے حضور دعا کرتے ہیں۔ میں دعا کرواؤں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے، کیونکہ جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات بھی اتنے ہی زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ آئیے اللہ کریم سے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے ہمارے رب، ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک صالح فرما بردار اولاد نصیب فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک صالح اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ رب العزت، شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے والدین کی قبروں کو اپنے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان کے والدین کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما اور ان کے بچوں کو ان کی خدمت کرنے کی خوب توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہم سب کو بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر اس خوبصورت دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بناتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔